اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ ایک نئے عالم دین ہوتے ہیں، ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ہم سیکھتے ہیں اپنے محترم مہمان سے قرآن کریم سے منتخب شدہ چند عنوانات کے تعلق سے۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ایک بڑا موضوع، کامیاب آدمی۔ کامیاب آدمی کسے کہتے ہیں؟ ایک کامیاب آدمی مغرب پیش کرتا ہے کہ یہ ہے کامیاب آدمی۔ ایک ہمارا دین کامیاب آدمی پیش کرتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کامیاب آدمی۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی نفسیات میں کیا فرق ہے؟ اگر میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہے، بڑا ایک بنگلہ ہے اور نوکروں کا انبار ہے، میرے بینک میں بہت پیسے ہیں اور میں ایک بہت اچھا کاروبار کر رہا ہوں یا ایک بہت ہی ہائی فائی ایک نوکری کر رہا ہوں، تو میں کامیاب آدمی ہوں؟ دین کسے کامیابی کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا یہ دنیا پر کوئی خط تنسیق کھینچنے کی یا پھیرنے کی بات دین کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا کماؤ لیکن اس دنیا کو دین کا خادم بنا لو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دنیا دین کی خادم کیسے بنتی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اور خواتین و حضرات قد افلح المومنون کے حوالے سے بھی بات کروائیں گے محترم مفتی محمد نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 185 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ذہن میں آتی ہیں۔ ارشاد فرمائیے، دین کامیابی کسے کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً
کامیابی کا پہلے تو یہ کہ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں مجھے ایسی منزل ملنا کہ جس کے بعد میری کوئی مشکل نہ رہے، اور جس تک پہنچنے کے بعد میری ہر چاہت پوری ہو، میرے منہ سے نکلا ہوا جملہ پورا ہو، میری دل میں جو چاہت اٹھے وہ پوری ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کامیابی کا مطلب یعنی ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد میری اگلی پریشانی شروع نہ ہو، بلکہ جتنی پریشانی ہو میری ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی ایک ایسی زندگی کہ جس میں میری ہر آرزو، ہر چاہت پوری ہو، یہ کامیابی ہے۔ اب ایک تصور ہم انسانوں کا ہے، اور ایک تصور کامیابی کے تعلق سے وہ دین کا ہے۔ جس کامیابی کو ہم کامیابی کہتے ہیں اسے آپ زندگی کا اسٹیشن تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے زندگی کی منزل نہیں کہہ سکتے۔ انسان کی جو زندگی ہے انیق صاحب، انسان کی زندگی ایک مسلمان کے تصور میں اس زندگی کے کئی مرحلے ہیں۔ میری زندگی کا ایک مرحلہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں گزرا۔ ماں کے پیٹ کے اپنے مسائل تھے، اپنی ضرورتیں تھیں، وہ مرحلہ اختتام پذیر ہوا، میں دنیا میں آیا۔ دنیا میں میرے اپنے مسائل ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں۔ پھر یہ مرحلہ پھر اختتام پذیر ہوگا انتقال پہ۔ پھر عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ یعنی زمین کے پیٹ میں انسان چلا جاتا ہے، اس کے پھر اپنے مسائل، اپنی ضرورتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد قیامت ہے، پھر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جنت جہنم کی صورت میں۔ اب میری زندگی کے یہ کئی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ شروع ہوا، جیسے یہاں سے میں سفر کرتا ہوں پشاور کا، تو راستے میں حیدرآباد کا اسٹیشن آ جاتا ہے، پھر وہ ملتان کا آ جاتا ہے، فلاں کا آ جاتا ہے، فلاں کا آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح زندگی کا ایک مرحلہ میرا شروع ہوا، ایک اسٹیشن پہ میں رکا، اترا، وہ حیدرآباد آیا، گزر گیا، ماں کے پیٹ سے میں نکلا، پیچھے دنیا میں آیا۔ پھر یہاں سے ایک دوسرا اسٹیشن ہے جو مرنے پہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگلا اسٹیشن ہے جو عالم برزخ کا اختتام ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک نہ ختم ہونے والی منزل ہے جنت یا جہنم کی صورت میں۔ اب میں اپنے ایک محدود سوچ کے مطابق اگر میں یہ کہوں کہ میری کامیابی یہ ہے کہ میری زندگی جو آج سے ابھی سے لے کے مرنے تک جو میری مشکلات ہیں، یہ مشکلات میری ختم ہو اور مجھے ہر سہولت مل جائے، اور اس کے لیے مجھے ضرورت ہے پیسے کی۔ لہذا مال اگر میرے پاس خوب سے خوب آ رہا ہو اور مال کے ذریعے سے میری ہر چاہت پوری ہو، تو اس کا مطلب ہے میں کامیاب آدمی ہوں۔ لہذا بڑا گھر، اس کو میں نے کامیابی قرار دیا۔ اگر مال کے ارد گرد میں کامیابی کو گھماؤں، بڑی گاڑی میرے پاس آ گئی، میرے پاس بڑا بنگلہ آ گیا، بڑا کاروبار آ گیا، بڑا بینک بیلنس آ گیا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا اس دولت کے آنے سے جو میری مشکلات صرف اس زندگی کی ہیں، کیا وہ ختم ہوں گی؟ یا اس زندگی کی مشکلات چلو میری ختم بھی ہو گئی، اس مرنے کے بعد جو میری ضرورتیں ہیں، میرے مسائل ہیں، کیا وہ ختم ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ تصور رکھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ ایک تو کامیابی کا محدود تصور، دوسرے نمبر پہ ہم انسانوں نے جو جسے کامیابی کہا ہے نا، کامیابی کا مطلب ہے منزل ملنا، سہولت ملنا نہیں۔ ہم جس کو کامیابی کہتے ہیں وہ سہولت کو ہم لوگوں نے کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ مجھے اگر بھرپور سہولت مل گئی تو یہ بھرپور سہولت مجھے مل گئی گھر کی صورت میں، بڑی نوکری کی صورت میں، بڑے مال کی صورت میں، یہ سہولت ملنا الگ ہے، کامیابی ملنا الگ ہے۔ قرآن کریم کامیابی کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ افلاح کرتا ہے، فازہ کرتا ہے، اور وہ جو کامیاب آدمی کا تصور جو قرآن پیش کر رہا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ جو کامیاب آدمی ہے، اس کامیاب آدمی کی دنیا بھی جنت بنتی ہے، اور عالم برزخ کا اس کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وہ جنت، اس کی وہ جنت بن جاتی ہے۔ وہ کامیاب آدمی کون ہے؟ اگر میں قرآن کی ایک مقام ایسا ہو کہ میں کہوں کہ بھائی
قرآن کی ان آیات کا جو مصداق بن گیا وہ کامیاب ہے. تو وہ سورہ مومنین کی شروع کی 10 آیات ہیں. قد افلح المؤمنون جی ہاں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو کامیاب آدمی وہ نہیں ہے جو مال والا ہو. کامیاب آدمی وہ ہے جو کردار والا ہو. کردار والا ہو. اور کردار کا بڑا تعلق قرآن ایک تو اس سے کرتا ہے کہ کامیاب آدمی ہو جس کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو, جس کو اپنی شرمگاہ پہ کنٹرول ہو. جو اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے, جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے, اس کے بعد کتنا پیسہ, کتنی دولت, کتنا کچھ ہو, یہ کمزور آدمی ہے. انتہا کہی تو دنیا والوں کی نظر میں بھی کمزور. دوسرے نمبر پہ سب کچھ اس کے پاس ہو, کنٹرول میں بھی ہو, پھر وہ دو چیزیں, خدا کی حق تلفی بھی نہ کرتا ہو, بندوں کی حق تلفی بھی نہ کرتا ہو. ٹھیک. خدا کا حق ادا کرتا ہو عبادت کی صورت میں, بندوں کا حق ادا کرتا ہو زکوٰۃ, صدقات, خیرات کی صورت میں, جو معاہدہ کیا ہے معاہدوں کی پابندی کی صورت میں. یہ 4 چیزیں ہو گئی. ایک دو کا تعلق کنٹرول سے ہوا, ایک کا تعلق خدمت اور عبادت سے ہوا. اور قرآن نے اس کی جو بنیاد رکھی ہے نا کہ ایک کامیاب آدمی کامیابی کے راستے پہ کیسے چلے کہ وہ چلے اور اسے منزل مل جائے. قرآن کریم نے نماز کو بنیاد بنا ہے. نماز وہ ہے جو جسم کے ساتھ نہ ہو, جو دل کے ساتھ ہو. نماز حقیقت میں نماز کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو جسم کی حرکات کا نام ہے, وہ نہیں, ٹھیک, جو دل کی نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ حضور قلب کے ساتھ, دل کی توجہ کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں, نمبر 1. دوسرے نمبر پہ قرآن نے آخر میں پھر کہہ دیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ نماز زندگی میں انقلاب کب پیدا کرے گی؟ جب دل کی توجہ حضور قلب کے ساتھ ساتھ اس کی پابندی بھی ہوگی. یہ نہیں جب موڈ ہوا پڑھ لیا یا موڈ ہوا چھوڑ دیا, یہ نہیں. اللہ. تو یہ 2 چیزیں نماز سے ابتدا. پھر آگے اللہ نے دولت دی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. آگے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون. یہ وارث ہیں. قرآن مالک نہیں بتا رہا, مستحق نہیں بتا رہا, قرآن وارث بتا رہا ہے, جنت کے وارث. اور آپ جانتے ہیں علی صاحب مجھ سے زیادہ, مالک ہونے کا جو مضبوط ترین ذریعہ ہے وہ خریداری نہیں ہے, وہ خریداری نہیں ہے, وہ گفٹ نہیں ہے. آج بھی کورٹ میں جائے نا, ایک بندہ کہتا ہے جی میں آباء و اجداد سے میں اس زمین کا مالک ہوں, میرے پاس یہ پروف ہے. یہ سب سے مضبوط مالک ہونے کا جو ذریعہ ہے, سبب ہے, وہ کیا ہے؟ وراثت. وراثت. تو اللہ کہتا ہے یہ اس زمین, اس جنت کے تم مالک ہو. مالک ہونے کے لیے قرآن جو ورڈ یوز کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ہمیشہ رہو گے. یہ جنت, قرآن کیا مطلب ہے جنت کا؟ جنت کا مطلب ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد میرا کوئی مسئلہ نہ رہے, جہاں میری ہر آرزو پوری ہو, جہاں میری ہر خواہش پوری ہو. ٹھیک ہے, یہ منزل ہے, منزل ملنا. جی, یہ جنت کامیابی کا انعام ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات, اگر بالفرض میں کردار کو چھوڑ دوں, اس کو چھوڑ دوں, میں آ جاؤں جی دین کو سائڈ پہ کر دوں, میں دنیا میں آ جاتا ہوں, تو مجھے ایک ایسا کوئی ذریعہ بتا دے کہ جس کے گرد کامیابی گھومتی ہو, کہ جس منزل کو پا لینے کے بعد میرا کوئی مسئلہ نہ رہے. اگر آپ کہیں کہ وہ مال ہے, ٹھیک ہے, تو مال اگر بالفرض میں غریب تھا, آج میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے ایک فیکٹری لگا دی, میری 10 فیکٹریوں کا مالک ہو گیا, کیا میری مشکلات ختم ہوئی؟ شاید بڑھی. بڑا آدمی جس کو ہم کامیاب آدمی دنیا کے تصور سے وہ جس کی مشکلات بڑی ہوں, جس کے مسائل بڑے ہوں. ایک غریب آدمی کے اپنے مسائل ہیں, مالدار آدمی کے میں تو غریب تھا تو میرے وہ مسائل نہیں تھے جو میرے مسائل ابھی ہیں. لیکن دیکھا جائے تو پہلے سے میرے مسئلے بڑے. پہلے اگر میرا چھوٹا گھر تھا, آج میرا بڑا گھر ہے. تو چھوٹے گھر کا چھوٹا تھا, آج میرا بڑا گھر ہے. ٹھیک ہے, واہ ضرور ہے, لیکن میرے مسائل بڑے. ٹھیک ہے. تو آج جو دنیا جسے کامیاب بنا کے پیش کر رہی ہے نا, یہ دراصل یہ وہ ہے جو جہاں سے بڑے مسائل شروع ہوتے ہیں, چھوٹے مسائل ختم ہو جاتے ہیں
اور اس لیول کے بڑے مسائل شروع ہو ٹھیک ہے. اچھا سوال یہاں چھوٹا سا آپ کی خدمت میں، پھر بڑے سوالات بھی کچھ رکھیں گے آپ کی خدمت میں. جو آپ نے بات فرمائی مسائل پیدا ہو گئے، زیادہ ہو گئے مسائل، پھر ذرا قناعت کی طرف بھی ہم آپ سے بات کروائیں گے. لیکن کیا دین دنیا کو حاصل کرنے کی مذمت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا. ہرگز نہیں کرتا. فرق کیا ہے؟ دونوں نگاہ تبدیل ہو جاتی ہے نا، انیق تو صاحب، زاویہ نگاہ کا فرق ہے. انیق صاحب، جی رمضان ہے، جی روزہ نہ رکھنا جرم ہے نا. جی ہاں، عید والے دن گناہ ہے. روزہ رکھنا جرم ہے. ہوں کیا مطلب ہے؟ ترک خواہش، ترک خواہش، خواہشات کی قربانی کا نام دین نہیں ہے. خواہشات کی قربانی کا نام دین نہیں ہے. خواہشات ختم کرنے کا نام دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہوتا تو عید کے دن روزہ رکھنا سب سے افضل ہوتا، شادی نہ کرنا افضل ہوتا. حالانکہ شادی کرنا افضل ہے. اس کا مطلب دین مجھے تارک دنیا نہیں بنا رہا. کیا بنا رہا ہے؟ تارک گناہ. جی ہاں، میں دنیا میرے پاس ہو، گناہ کے ارتکاب کے بغیر میں بہترین مسلمان ہوں. یہ جو قرآن حیات طیبہ کا تصور رکھ رہا ہے نا، دیکھیں میری اپنی اس دنیا کے مسائل بھی لے لیں، اس دنیا کے مسائل لے لیں. اس دنیا کا میرے بہت سے مسئلے ہیں، وہ مال سے حل ہوتے ہیں. جیسے میرا گھر ہے، بڑا گھر پیسے کے بغیر نہیں بنے گا، بڑی گاڑی پیسے کے بغیر ممکن نہیں. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. میرا کھانا پینا، میرا راشن، جتنے کام ہیں سارے پیسے سے حل ہوتے ہیں. لیکن کچھ میرے مسئلے ایسے ہیں جو مال سے حل نہیں ہو سکتے. مثال کے طور سے میرے دو بڑے مسئلے ہیں. ایک میرا مسئلہ ہے دل کے سکون کا. جی ہاں، مجھے دو چیزیں اس دنیا میں بہت ضروری، تین چیزیں چاہیے مجھے میری زندگی. ایک مجھے سکون چاہیے، دل کا سکون. میں پیٹ خالی ہو یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں برداشت کر سکتا ہوں. غربت برداشت کر سکتا ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں. لیکن ادھر کی بے سکونی میں برداشت نہیں کر سکتا. میں ہوائی جہازوں میں گھوم رہا ہوں، میں بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہا ہوں، لیکن ادھر یہ دل غم سے بھرا ہوا ہے، ٹینشن سے بھرا ہوا ہے، ڈپریشن سے بھرا ہوا ہے. وہ جنت نظیر گھر بھی میرے لیے کیا بنے گا؟ جہنم بنے گا. ادھر بنانے والے نے ادھر کی خوراک کیا رکھی ہے، وہ کیسے کروں کہ اچھی گاڑی سے جسم کو آرام ملتا ہے، اچھے گھر سے اس جسم کو آرام ملتا ہے. جسم کا مسئلہ حل ہو گیا مال سے، لیکن اس دل کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میرے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، تو کھانا دیکھ کے کیا میرا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا. یہ سکون دینے والی چیزیں دیکھ کے میں کہوں دل میں سکون آ جائے؟ نہیں آ سکتا. اس دل کے سکون کے لیے مجھے ضرورت ہے خدا کو ادھر لانے کے لیے. جب میں دین پہ چلتا ہوں نا، دین میرا ایک بڑا مسئلہ حل کرتا ہے. جب اللہ کا میں بن جاتا ہوں، میں دین کا پابند ہو جاتا ہوں، تو مجھے دل کا سکون مل جاتا ہے. قرآن اسے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اللہ کے رسول کی پابندی اگر کرو گے، دین پہ چلو گے، تو اس سے تمہیں سکون والی زندگی ملے گی. ایک میرا ایک مسئلہ یہ ہے. انیق صاحب، میرا دوسرا مسئلہ جو اس دنیا کو کامیاب بنانے کا ہے، وہ دوسرا میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں ہوں میرے ارد گرد کے ماحول سے مجھے خلوص ملے. کیا ملے؟ خلوص. میری بیوی ہے گھر میں، جس نظر سے مجھے دیکھتی ہے اس نظر سے کسی اور کو نہ دیکھے. میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ میری عزت ہے، وہ میرے ہی ہوں، اپنے سے زیادہ میری عزت کریں. میں غصہ کروں، جو کروں، میرا جو ایک لیول ہے سب سے اوپر مجھے سمجھے. یہ دیندار بنائے بغیر میری یہ خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. دیندار بناؤں گا تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے. بیوی سے کیا کہا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد تیرے والدین تیرے لیے اللہ کے بعد نہیں ہے، تیرا شوہر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد. لہذا میری بیوی میری ہی ہو. یہ تب ہوگا جب وہ دین ہوگا. دین نہیں ہے اس کی زندگی میں، ہر عیاشی کا ہر سامان ہے میری بیوی کے پاس. بھائی آپ اعتماد نہیں کر سکتے، آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے.
آپ ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہیں گے کہ آج بیوی نے بات کر دی، آج فلاں فون کر دیا، فلاں فنکشن میں گئی، فلاں سے اس طرح سے بات، یہ طرح شکوک و شبہات آئیں گے، وسوسے آئیں گے۔ بیوی کو آپ سے کوئی اچھا ملے گا، اگر اس میں دین نہیں ہے تو آپ سے طلاق لے لے گی، اور ویسے ہی قانون ہے کہ جی اب طلاق لینے سے اتنی جائیداد اس کی ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ ڈرتے رہیں گے کہ آج بیوی بھاگے گی، کل بھاگے گی، آج یوں ہوگا، آج وہ ہوگا۔ اسی طرح دوست احباب ہیں، اگر آپ کے دوست، آپ کے ملازم اللہ کے ہیں، اللہ کے پابند ہیں، تو آپ سے مخلص ہوں گی۔ تو آپ کو اپنے دوستوں سے خلوص چاہیے، آپ کو اپنے گھر والوں سے خلوص چاہیے، آپ کو اپنے محلے والوں سے خلوص چاہیے۔ خلوص آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ پیسے سے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، دین نہیں ہے، حسد بڑھے گا، خلوص نہیں آئے گا۔ ٹھیک۔ تو ایک میری ضرورت سکون ہے، دوسرے نمبر پہ میری ضرورت کیا ہے؟ میری ضرورت خلوص ہے۔ تیسرے نمبر میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے انیس صاحب؟ جس کو ہم شریعت، جس کو اسلام فقہائے کرام اس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں، مقاصد شریعت، جی ٹھیک ہے، یعنی آبجیکٹیوز آف شریعہ، آف اسلامک لا۔ تو جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں؟ میں اگر مسلمان بنوں گا، میرے ملک کا نظام اسلامی ہوگا، تو اسلام میرے کو کیا دے گا؟ کیا یہی کہ مرنے کے بعد میری زندگی بنے گی؟ بس میرا دین دنیا بھی بناتا ہے، دنیا پہلے بناتا ہے، آخرت بعد میں بناتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پہلے ہے، وفی الآخرۃ حسنہ بعد میں ہے۔ اس دنیا کو میں نے جنت بنانا ہے، اس کی منزل میں نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ میری سب سے بڑی ضرورت ہے امن، امن ہے۔ میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مجھے جان کی حفاظت کی ضمانت مل جائے ریاست سے، مجھے مال اور کاروبار کے تحفظ کی ضمانت ملے۔ نمبر 3، عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت ملے۔ نمبر 4، جہاں میں رہ رہا ہوں میرے بچے ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ نشہ اور منشیات سے تحفظ ہوتا ہے کہ میرے بچے آوارہ نہ ہو۔ نمبر 5، دین کی آزادی ہو، میرا دین خطرے میں نہ ہو، میرے بچے بے دین ہو جائیں گے، اگلی نسل میری بے دین ہو جائے گی، اس کا میں خطرہ محسوس نہ کروں۔ آج مغرب اگر دے رہا ہے تو 2 چیزیں دے رہا ہے آپ کو، جان کا تحفظ، مال اور کاروبار کا تحفظ دے رہا ہے، باقی جو 3 چیزیں وہ نہیں ہیں وہاں پہ۔ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں، اس دین کا تعلق، اگر اس دین کا تعلق انفرادی زندگی سے نہیں ہے، اس کا تعلق اگر مجھ سے، فرد سے، مجتمع معاشرے سے ہے، اس کا پورا تعلق آپ کے ملک کے نظام سے بھی۔ میرے ملک کا نظام مسلمان ہوگا تو میرے کو کیا ملے گا؟ میرے کو امن ملے گا، 5 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت مجھے ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر وہ نہ مل رہی ہو تو کیا پھر مسلم دنیا کا جو طریقہ کار ہے اس جانب توجہ کی جا سکتی ہے؟ جیسا مقاصد الشریعہ آپ نے بیان فرمایا، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا مسلم ریاستوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دین کو مطلوب جو معاشرے ہیں یا ریاستیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ جو کچھ ہے اسلامی معاشروں میں، یہ اسلامی دنیا میں، یہ وبال ہے خدا کا۔ آج انیس صاحب ہماری جو دینی قیادت ہے نا، دینی قیادت، میں رونا روتا ہوں۔ سیاست کے معنی ہیں ایک تزکیہ ہے، تزکیہ کا مطلب ہے فرد کی اصلاح۔ نظام کی اصلاح کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے سیاست۔ سیاست کا معنی ہے نظام کے گند کو صاف کرنا، نظام پہ مسلط جو گندے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرنا۔ ٹھیک۔ فرعونیت معاشی بدحالی یا غربت کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک۔ فرعونیت ظلم کے نظام کا نام ہے۔ ایک دوسری اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے یزیدیت۔ یزیدیت ظلم کے نظام کا نام نہیں ہے، نااہل حکمرانی کا نام ہے۔ آج ہماری جو دینی قیادت ہے، چاہے وہ تبلیغ والے ہوں، چاہے وہ خانقاہ والے ہوں، چاہے مسجد مدرسے والے ہوں، یہ سیاست یعنی ملک کے نظام کی اصلاح کی فکر کرنے کو سرے سے دین ہی نہیں سمجھتے۔ آپ تبلیغ سے جڑے ہیں، آپ مسجد سے جڑے ہیں، آپ خانقاہ سے جڑے ہیں، ہر بندہ سمجھے گا آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک شخص انقلابی کام کر رہا ہے، ملک کے نظام کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عدلیہ سے ظلم کا خاتمہ ہو، حکومت میں جو حکومت کا ظالمانہ نظام، اس سے ظلم کا خاتمہ کوشش کر رہا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ سلام علیہ کی دعوت دیکھ لیں، سب سے زیادہ قصہ قرآن میں ان کا کیوں بیان ہے؟ اگر ان کی دعوت دیکھ لیں انیس صاحب، آپ کو
80 سے 85% جو ان کی مزاحمت ہے وہ ظلم کے نظام کے خلاف ہے. ایسا ہی کہ نہیں؟ ظلم کے نظام کے خلاف ہے. ٹھیک. تو ظلم کے نظام کے خلاف ایک تو قصور ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اس وقت خانقاہ والے ہوں یا تبلیغ والے ہوں یا مدارس کے یا مساجد کے محتممین ہوں، کیا یہ اس وقت ظلم کا جو نظام نافذ ہے، ظالم حکمران جو مسلط ہے، کیا یہ کچھ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور اہل لوگوں کو اوپر لانے کے لیے کیا محنت اور تگ و دو کر رہے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. ٹھیک. اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ محدود صورت میں. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ اگر میرا ملک، میرے ملک کے لوگوں کو اگر یہ چیزیں نہیں مل رہی، ٹھیک. مثلا میری جان محفوظ نہیں ہے، ٹھیک. میری یہاں پہ میرا کاروبار محفوظ نہیں ہے، میرا مال محفوظ نہیں ہے، میں نکلتا ہوں لٹ جاتا ہوں. ٹھیک. میں اپنی مسجد میں روزانہ محلے میں 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک بندے کو کچھ لوگ لے گئے اور لے کے بیچارے کا جو ہے نا وہ یہ کیا، کچھ دوائی کھلائی اس کو، اور 2 دن کے بعد بیچارے کو ہوش آیا. کچھ سب پہلے جناب ہسپتال جانا ہوا، وہاں پہ وارڈ ہے، اس وارڈ میں جہاں پہ یہ زہر والا جو وارڈ ہے، میرے خیال میں وارڈ نمبر 5 ہے، وہاں پہ انیق صاحب جانا ہوا میرا، وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں. آج کل جو نکلتے ہیں کینٹ سے، یہاں سے وہاں سے، چنچی رکشوں میں یا دوسرے اس میں نکالتے ہیں، کچھ کھلاتے ہیں، لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ تھانے جائیں تو وہاں پہ چھوٹا سا پرچہ پیسے دیے بغیر نہیں ہوتا، FIR پیسوں کے بغیر نہیں ہوتی. تو ہمارے ملک کا نظام ہے، یہ وہ نظام ہے. میں آج کیسے بولوں دنیا کو جی کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ ٹھیک ہے. نہیں، وہ دوسری بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے. اپنے مقامی طور پر ایسے مقامی لوگ طور کیسے پر پروڈیوس کریں. میں اس وقت مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں جب نظام کی بات کرتا ہوں نا، میں جب اپنی فیملی یعنی خاندانی نظام کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ آج میں رکھ سکتا ہوں دنیا کے سامنے کہ خاندانی نظام ہمارا ایسا مستحکم ہے. آج میں اگر فرد کو رکھوں، افراد کو رکھوں تو میں رکھ سکتا ہوں، تقابل کر سکتا ہوں. لیکن جب میں نظام کے حوالے سے آتا ہوں نا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آج ہم نے نظام کو ہم نے دین سے الگ کر دیا. یہ جو دین کا حصہ تھا، شعبہ تھا، آج ہم نے اس کو دین سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو اب 2 باتیں ہیں یہاں پر. ایک پورا نظام جو آپ نے بات فرمائی، بہت اچھی بات فرمائی. ایک نظام ہے پورا جو ہمارے ارد گرد رائج ہے، اور ایک نوجوان لڑکا یا ایک نوجوان لڑکی ہماری جب وہ نکلتی ہے یونیورسٹی سے باہر، وہ لڑکی یا وہ لڑکا نکلتا ہے، تو وہ کامیاب آدمی، جو ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، تو کامیاب آدمی کون ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں ایک بات موجود ہوتی ہے کہ اچھا کامیاب آدمی، لیکن مغرب جو خواب دیکھتا ہے اسے وہ تعبیر تک پہنچا دیتا ہے. ہم جو بات سوچتے ہیں وہ گفتگو کی حد تک ہی رہتا ہے. ہمیں بڑے خواب دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس دین مکمل دین ہے جس پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی. دین بنیادی طور پر انسان کی نفسیات کو تبدیل کر دیتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالکل واضح قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. اب وہ بچہ یا وہ بچی جو باہر نکل کر آتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ کامیابی کے جو عنوانات ہیں وہ نہیں ہیں جو مفتی نذیر صاحب نے ہمیں تعلیم کیے ہیں. فرد کسی اور طرح سوچ رہا ہے، سسٹم کسی اور طرح اسے لے کر جا رہا ہے. تو ایسے میں پھر وہ دین کی جو سوچ ہے، آپ نے آرام اور سکون کی بات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے آرام تو مل سکتا ہے لیکن سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ چیزوں سے اچھے AC وغیرہ، فرنیچر بہت اچھا، کارپیٹنگ ہو گئی ہے، سب آرام، لیکن وہ سکون اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ اللہ سے جڑاؤ نہ پیدا کیا جائے. تو ایک اس میں کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تضاد نظر آنے لگا ہے مسلمان ریاستوں میں. تو اگر مسلمان ریاستوں میں ہم دین کو اس کی اپنی اصل روح کے ساتھ نافذ نہیں کر پائے
تو ہم کتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ انسان جو ہے نا انیس صاحب، اب انسان کا ذہن ماحول کے تابع ہے، وہ اپنے ارد گرد جیسے دیکھتا ہے، جی اگر اس کے ارد گرد کا ماحول خدا پرستی کا ہے تو اس کا ذہن ویسے ہی سوچے گا، ٹھیک، اگر اس کے ارد گرد ماحول مادہ پرستی کا ہے تو وہ پھر اس کا ذہن ایسے ہی بنے گا۔ ٹھیک، قرآن کریم نے دو زندگیوں کا تقابل کیا ہے سورہ مومنون میں ہی۔ جی ہاں، قرآن کریم میں جو 10 آیات ہیں نا، آگے پھر قرآن کریم کہتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ اَيَحْسَبُونَ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کر رہا ہے مال سے، اولاد سے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ کہتے ہیں جی رب بڑا مہربان ہے کہ رب ہماری بھلائی میں اور ہماری ترقیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب آگے بڑھا رہا ہے۔ بل لا یشعرون، انہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ رب کا یہ انعام نہیں ہے، یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ یہ مال کے ارد گرد ایک زندگی گھوم رہی ہے، اب جب مال کے ارد گرد زندگی گھومے گی کہ مال کو میں منزل سمجھوں گا تو میری اخلاقیات پھر اخلاقیات نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے، مال میں پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قانون کی ظاہری طور سے پابندی ہوگی ریاست کے قانون کی، لیکن اندر سے ہاں اندر سے جتنا ہو سکے گا مجھ سے میں قانون کو پامال کرتا رہوں گا۔ ٹھیک، دوسرے نمبر پہ قرآن کریم نے پھر آگے کہا ان الذین، آگے بل لا یشعرون، آگے قرآن کہتا ہے کہ جو کردار کے لوگ ہیں، جی جو کردار کے لوگ ہیں، جو اللہ کی عبادت میں آگے رہتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت میں آگے رہتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ اللہ اور ظاہری طور پر وہ معاشی مسائل کا بھی شکار اگرچہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ یوں قبول کرتا ہے کہ ہر عمل کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے بڑے عمل کی ان کو توفیق دے دیتا ہے۔ کردار جہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے کردار پہ ان کو لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے اس کی مثال ایسی دی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک ایسی کشتی میں سوار ہے کہ جو کشتی سمندر میں چلنے کی قابل نہیں ہے، بڑے سمندر میں جائے گی تو ڈوب جائے گی۔ اب اس پہ ایک سوار ہے، خدا کا باغی سوار ہے، اب وہ سوار ہے وہ، اور دوسرے نمبر پہ خدا کے دین کا ایک پابند شخص، وہ بھی اسی طرح کی کمزور کشتی پہ وہ بھی سوار ہے، جہاز میں وہ بھی سوار ہے، ادھر سے خدا کے باغی سوار ہے جہاز میں، ادھر سے خدا کے پابند سوار ہے۔ یہ جہاز جو تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے نا، وہ باغیوں کا جہاز نکل جاتا ہے اور بڑے سمندر میں پہنچ جاتا ہے، اور ادھر یہ خدا کے دین کے پابند لوگوں کا جہاز جیسے نکلتا ہے تو آگے سے کچھ موجیں آ جاتی ہیں، طوفانی ہوائیں آ جاتی ہیں اور وہ جہاز وہیں خراب ہو جاتا ہے۔ تو دکھنے میں یہ حالات کا شکار ہوئے، ان کے مزے آ گئے جی، کتنے نکل گئے آگے، لیکن حقیقت میں گئے کہ بڑے یہ جو یہیں پہ یہ مسئلے کا شکار ہوئے، یہ اپنے جہاز کو ٹھیک کر لیں گے، اپنی کمزوری کو ختم کریں گے، کم سے کم یہ ہلاک نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن جو خدا کے باغی ہیں جو دور گئے بیچ سمندر میں گئے، اب جب بیچ سمندر میں اس جہاز کے اندر سمندری موجوں کو برداشت کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، طوفانی ہواؤں کو فیس کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، اب جب وہاں مسئلے آئیں گے نا تو ایسے آئیں گے کہ ان کو پھر ڈیل نہیں ملے گی، فوراً گرفت ہوگی۔ دنیا کے کچھ کامیاب بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظاہری اعتبار سے اس زمانے میں لوگ ان پہ رشک کرتے تھے۔ قرآن ایک واقعہ قارون کا بھی کہتا ہے کہ قارون جب اپنے مال و متاع کے ساتھ لوگ آتے تو لوگ رشک کرتے تھے، کیا ہے، کیا اللہ نے اس پہ فضل کیا، کیا انعام کیا ہے اللہ نے، لیکن جب اس کا انجام ہوا تو وہی لوگ پھر کہتے تھے شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا۔ یہ مال والا شخص ہے، اس کا ذہن قارون کیا ہے، مادہ پرستی کی منزل کا نام ہے۔ انجام کیا ہوا؟ فرعون اپنے وقت کا ایک مادہ پرستی کے لحاظ سے کامیاب ترین ایک آدمی کو اگر آپ پیش کر سکتے ہو تو فرعون ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال میرا یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ آج کا جو فرعون ہے، آج کا جو قارون ہے، آج کا جو حامان ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ بظاہر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں، بالکل ہمارا نوجوان ان سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو وہ جو آپ نے بات کی قد افلح المومنون کے حوالے سے، وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ایک مسلمان میں، وہ واضح ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے یہ بات، یہ دین کامیابی
کا تصور کیا پیش کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں، مسلم ریاستوں میں ذرا یہ جو مذہبی گرفت ہوتی ہے نا، یہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ ڈھیلی کیا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا ختم ہو گئی، لیکن اس کی وجہ بتاؤں گا، میں وجہ بتاؤں گا۔ یقیناً آپ بتائیے گا۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو میں نے شروع میں بھی ایک بات یہ عرض کی تھی کہ دین انسان کی نفسیات کو تبدیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کیے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی غلامی کیے جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو ایک چیز تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ نے کہا نا دین انسانی نفسیات تبدیل کرتا ہے، جی، یہ نفسیات خود سے تبدیل ہوتی ہیں یا تبدیل کرنی پڑتی ہیں؟ نہیں کرنی پڑتی ٹھیک ہے، ہے، تو ڈھیلا یہ ڈھیلی کیسے ہوگی؟ نفسیات تبدیل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں نا، کتاب، صاحب کتاب، سبحان ٹھیک اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ کتاب، صاحب کتاب۔ دینی قیادت نے اپنے آپ کو مسجد کی چار دیواری، مدرسے کی چار دیواری، خانقاہ کی چار دیواری تک محدود کر دیا ہے کہ کوئی پیاسا ہو تو ادھر آئے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسکول میں پڑھانا، کالج میں پڑھانا، یونیورسٹی میں پڑھانا، بازار میں جا کے دین کی پابندی کے ساتھ روزگار کرنا، دینی نمونہ پیش کرنا، کیا دین سے جڑے طبقے نے کیا چیزیں چھوڑی نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ آج میں مدرسے میں پڑھانے کے بجائے اب ایک شخص جا کے عدالت اس لیے جاتا ہے ایز این ایڈوکیٹ یا جج کی حیثیت میں کہ یار میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرے سے جہاں تک ہو سکے میں ظلم کا خاتمہ کر سکوں، لوگوں کو عدل دے سکوں۔ ایک شخص اسکول میں اس لیے جا رہا ہے کہ یار مسجد میں تو کوئی آتا نہیں ہے، مسجد میں صرف لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، جب بیان ہوتا ہے جمعے کا تو خطبے کے وقت آتا ہے، کوئی مجھے سنتا نہیں ہے، لہذا جہاں پہ اس وقت 99% بچہ جا رہا ہے، نوجوان جا رہا ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، لہذا دعوت کا بہترین میدان وہ ہے، لہذا آج کے اس میں ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں بچوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دین نے ہمیں یہ قرآن دی ہے، رہتی دنیا تک یہ کتاب ہے۔ میں آج کل کیا میں بچوں کو کنونس تب کروں گا، ان کے ذہن کو تب تبدیل کروں گا جب ان کے سامنے میں تقابل پیش کروں گا کہ دیکھو ایک کامیابی مال کی بنیاد پہ، ایک کامیابی کردار کی بنیاد پہ، وہ قرآنی کردار اور یہ مال، ٹھیک ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے منزل ملنا، سہولت ملنا نہیں، بہت اچھا، اور منزل اسٹیشن کا نام نہیں ہے، زندگی کے کسی مرحلے کے اختتام کا نام نہیں ہے، زندگی کے ایک مرحلے کے اختتام کا نام نہیں ہے، اس کو آپ اسٹیشن بول سکتے ہو، منزل الگ ہے، اسٹیشن الگ ہے۔ یہ تب جیسے میں آج یہاں بول رہا ہوں، یہ اس لیے بول رہا ہوں انیس صاحب، اس لیے بول رہا ہوں کہ میں یہاں آنے کو دین سمجھ رہا ہوں، لیکن ایسے نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہزاروں میں ایسے علماء ہیں جو ہمارے اس آنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ میں عرض کر رہا ہوں ہے یا نہیں، آپ بتاؤ ہے یا نہیں اس آنے کو؟ مسجد کے ممبر پہ میں بیٹھوں یہ ان کے ہاں دین ہے، لیکن یہاں کے انیس صاحب کے سامنے ٹی وی پہ میں بیٹھوں تو یہ ان کے ہاں بے دینی ہے، سمجھے نا؟ یہ جو مائنڈ ہے نا اندر کا جو مائنڈ ہے، مائنڈ سیٹ، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سوال یہ آپ نے بات فرمائی اور بہت اچھی بات فرمائی کہ جو ہمارے علماء ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے نا کہ وہ نیکی کو پھیلائیں، بتائیں، دین کا تصور ہے کیا، اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان کون ہے وہ بتائیں، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے قبل علماء کی ذمہ داری ہے، اس سے قبل ایک بات ذہن میں آئی، نہیں پہلے میں ایک بہت اہم بات کر رہا ہوں، ارشاد، وہ آپ نے کہنے نہیں دی۔ ارشاد۔ اس وقت مدارس سے انیس صاحب فارغ ہو رہے ہیں، جی، ہزاروں میں علماء، جی، لاکھوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں میں علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ فارغ ہونے کے بعد ان کے سامنے پتہ ہے جو ذہن دیا جاتا ہے مدرسوں میں، وہ ذہن یہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کے دو میدان ہیں، ایک مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھانا اور مسجد میں جا کے امامت کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اب آج نہ مسجد میں جگہ ہے نہ مدرسے میں جگہ ہے، انہیں یہ ذہن نہیں دیا جاتا کہ کالج میں پڑھانا، یونیورسٹی میں پڑھانا، بازار میں جا کے تجارت کرنا، یہ جو اتنی بڑی قیادت تیار ہو رہی ہے نا آج مدرسوں میں الحمدللہ بہترین ماحول میں، اگر انہیں ذہن دیا جائے نا اور انہیں اسکولوں میں بھیجا جائے، یونیورسٹیوں میں بھیجا جائے، کالجوں میں بھیجا جائے تو کیا ہوگا کہ معاشرے کے نفسیات تبدیل ہوں گی، کنٹریبیوشن ان کا سامنے آئے گا کہ انہوں نے اپنے معاشروں کو کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ لیکن یہ ہمارا موضوع فی الحال نہیں ہے، کامیاب آدمی جو ہمارا آج کا موضوع ہے،
علماء جیسا آپ نے فرمایا، بجا فرمایا، یہ ان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب آدمی کسے قرار دیتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے، من حیث المجموع، جو والدین بچوں کی تربیت کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ کامیاب آدمی کون ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ پھر MBAs آ گئے۔ اب سوسائٹی بہت آگے چلی گئی ہے، اس میں تنوع بہت آ گیا ہے، IT وغیرہ نئی نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو تعلیم آپ نے کی ہے، کیا اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ دین کامیاب آدمی کسے کہتا ہے؟ یہاں A لیولز کرا دیا جائے بچے کو، دو چیزیں ہو رہی ہیں، یا تو اسے باہر بھجوا دیا جاتا ہے کہ وہ باہر جائے، بچہ ہمارا، را میٹیریل ہمارا، اور فنش پروڈکٹ مغرب، ہم نے اپنا بچہ دے دیا، اور ہمارا بچہ ایک کیپٹلسٹ معاشرے کا ٹول بن کر رہ گیا۔ دوسری صورت میں اگر وہ یہی ہے، اس کے والدین غریب ہیں، اسے باہر نہیں بھجوا سکتے، تو کیا ہوگا کہ وہ صبح اٹھ کر ٹائی لگا کر کسی ادارے میں نوکری کرنے کو اپنے فن کی معراج سمجھے گا، اور اسی میں پروموشن لیتا ہوا آگے بڑھے گا، اور ایک دن دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ نے بات کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ کیا ہے؟ کیا ہمارے والدین، ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے ائمہ جو مساجد کے ائمہ ہیں، کیا ان کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے معاملہ، میں نے عرض کی میں اتنا مایوس نہیں ہوں، اس کا حل کیا ہے یہ فرما دیجیے۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا نا، آج تعلیمی اداروں میں جو پڑھنے والے، تعلیم پانے والے یہ ہیں، تعلیم کا کیا مقصد نوکر بننا ہے یا قائد بننا ہے؟ نہیں، یہ تو ہو گیا نا، نظر آ رہا ہے نا، اب مجھے حل بتا دیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت، کامیاب آدمی کا حل کامیابی کردار سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفہ، بلکہ فلسفہ کیا، ہمارا ایمان یہ ہے، مشاہدہ ہے جو ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ مشاہدہ ہے۔ آج ہم کامیاب لوگوں کی لسٹ کسی بھی کتاب میں دیکھیں، دنیا میں کامیاب لوگ کون سے گزرے، وہ جن کے پاس دولت کے اعتبار سے کامیاب لوگوں کو گنا جاتا ہے یا ان کے کارناموں کے اعتبار سے گنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، ماضی سے سیکھنا ہے نا، ماضی سے سیکھنا ہے۔ نہیں سیکھ رہے نا، آج بڑے نہ ماضی سے سیکھ رہے ہیں، نہ حال میں زندہ ہیں، نہ مستقبل پر نگاہ ہے۔ قناعت، استقامت، یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ سے سیکھی ہیں، جب یہ نظر نہیں آ رہی معاشروں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری ریاست میں، تو کیا کیا جائے؟ پہلا کام، سب سے پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب ہے نا، میں بحیثیت مسلمان کے مرنے کے بعد میرا ایک زندگی کا مسئلہ برزخ کا بھی ہے، میری زندگی کا مسئلہ خدا کے سامنے پیشی کا بھی ہے، میری زندگی ایک نہ ختم ہونے، زندگی کا اختتام میں اپنے عقیدے کے مطابق موت کو نہیں سمجھتا۔ میرے مسائل ہیں، میرے یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ مسائل میرے حل ہوں گے دو مسئلوں سے، خدمت اور عبادت۔ میں رب کا بہترین بندہ بن کے انسانیت کا خادم بن جاؤں، اور یہ بہترین عابد، بہترین خادم میں اعلیٰ تعلیم کے ذریعے میں بن سکتا ہوں۔ یہ جو میری منزل، اس کا اگر میں اپنے بچوں کو ذہن دوں، خود اس ذہن کے ساتھ میں کام کروں، تو جہاں اگر نوکری بھی میں کروں گا تو وہ بھی عبادت ہوگی، جہاں بھی کام کروں گا میں خدا کو راضی کرنے والا بھی ملوں گا، اور میرے اس کام سے میری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ قرآن کریم جو تصور دے رہا ہے، وہ تصور کیا دے رہا ہے؟ جو آپ نے انٹرو میں جو آیت تلاوت فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب کو موت کی سزا ہوئی، ہم ایک قید میں، سزائے موت، دنیا سزائے موت پانے والے ایک قید خانے کا نام ہے، ہم سب قیدی ہیں، ہم سب کو موت کی سزا ہوئی، کسی وقت بھی کسی بھی وجہ سے ہمیں پھانسی ہو جائے گی۔ آگے جب پھانسی مجھے ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں ختم ہو جاؤں گا؟ نہیں، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو میں نے کیا ہوگا اس قید خانے میں، اس کا پورا صلہ مجھے دیا جائے گا۔ اچھا کیا ہوگا تو اچھا ملے گا، برا کیا ہوگا تو برا انجام ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے جسے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی تو گویا میری جو منزل ہے، منزل جو کامیابی کی ہے، وہ یہ ہے کہ
بندوں کی خدمت اور خدا کی عبادت، یہ بلکہ اس کو قرآنی کردار خدمت کہتے ہیں، اس کردار۔ انسانیت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری سوال، یہ جو وہ گفتگو آپ نے فرمائی یقیناً یہ سب قرآن کریم میں موجود ہے، اور کس گھر میں، یعنی کس مسلمان گھر میں قرآن کریم موجود نہیں ہوتا؟ میرا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ دین چلتے پھرتے کردار دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ پوری گفتگو ہے، لیکن یہ گفتگو عمل کے قالب میں ڈھلنا چاہتی ہے۔ تو کیا ہمارے معاشروں میں 30 سال پہلے کے معاشرے، وہاں ہم دیکھتے تھے دینی اقدار ہمیں نظر آتی تھیں، یہ علم عمل کی صورت میں نظر آتا تھا ہمارے محلوں میں، گلی سے ہم گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اب ہم گزرتے ہیں ہمیں وہ آواز نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ جو آپ والی بات ہے، آپ کی بات کا مطلب محلوں میں، گھروں میں، ہر جگہ دین کا ماحول تھا۔ جی ٹھیک ہے، عرض کروں، نیکی کی عظمت تھی، نیکی کی عظمت تھی، ٹھیک ہے، نیک آدمی کو عظیم سمجھا جاتا تھا، برائی کی حقارت تھی، بروں کی حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، ماحول تھا۔ آج سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے کہ جو کردار ہم چاہ رہے ہیں، جس کامیاب آدمی کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو ہیروز ہیں، وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے جو فلموں میں دکھائے جا رہے ہیں، ڈراموں میں دکھائے جا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو قرآن جنہیں دکھا رہا ہے۔ لہذا آج یہ ضروری ہے انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، یہ بچپن سے اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور یہ کہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، اور پھر تقابل قرآن کرتا ہے، قرآن تقابل کرتا ہے دو قوموں میں۔ یہ قومیں اپنے وقت پہ انہوں نے بڑا عروج پایا ہے لیکن انجام میں تباہی ملی، یہ ہیں اپنے وقت پہ انہوں نے بڑے مسائل دیکھے لیکن انجام میں انہیں کامیابی ملی۔ یہ جو تقابل ہے، قرآن جو تقابل پیش کر رہا ہے، پھر ہمارا دین جو ایک تصور دے رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے، اس کی ذہن سازی ماحول کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی برکت سے آج جو ہمیں موقع دیا ہے، جو ذہن دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے گھر میں آج بچے ہوں یا خواتین ہوں، ان کی ایک طبیعت ہے، یہ ذہنی ناپختگی کی وجہ سے یہ وہ کرتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس گھر میں، گھر کا ماحول ذہن میں کیسے بدلوں؟ ذہن تب بدلے گا جب میں گھر کا ماحول بدلوں۔ سبحان اللہ۔ تو گھر کا ماحول آپ بدلیں، سبحان اللہ۔ گھر میں ٹھیک ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا انیس صاحب، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ میں گھر میں بیٹھ کے کوئی 2 4 5، جیسے حضرت ابراہیم سلام علیہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ سلام علیہ کا، وہ واقعہ میں شروع کروں روزانہ 1 صفحہ 2 صفحے میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں۔ بالکل قرآن کریم حضرات سے صحابہ کرام جڑاؤ رضوان ضروری اللہ ہے۔ علیہ مجمعین کے مفتی واقعات صاحب پڑھاؤں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، قرآن کریم کی کم از کم 3 آیات روز سمجھ کے پڑھیں وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ نے جو بات فرمائی ابھی کہ ہمارے ہیروز کون ہیں، ہم کن کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی ہماری کن ہیروز کو دیکھ رہی ہے، کون ان کے رول ماڈل ہیں، ہم رول ماڈل کی تلاش میں رہتے ہیں، خود رول ماڈل نہیں بنتے۔ تو انسان کو خود رول ماڈل بننا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ایک کامیاب آدمی کیسا ہوتا ہے۔ یہ دولت، مال، اس کو حاصل کرنے کی دین مذمت نہیں کرتا بلکہ تعریف کرتا ہے، لیکن دولت ایسے حاصل کی جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، حق دیا جائے سائل کا اور محروم کا۔ اور یہ دولت، خواتین و حضرات، ہم اس کے مالک نہیں ہوتے، ہم اس کے کسٹوڈین ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، مفتی نذیر صاحب کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کل ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔